السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کے روئے رواں عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، چند ایسے ایشو ہیں جن پہ اکثر بلکہ روزانہ ہی ٹیلی ویژن پہ کسی نہ کسی پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور ہوتی بھی رہنی چاہیے، مگر اس کا کوئی ریزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا اس طرح کا جس طرح کا کہ ہم سوچ کے اسے روزانہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے پھر وہ بیوی یاد آ جاتی ہے جس کی شادی کو 65 سال بھی ہو گئے ہونا، تو پھر بھی وہ روز خاوند سے پوچھتی ضرور ہے چائے پیئیں گے؟ بندہ پوچھے 65 سال میں اتنا نہیں تمہیں پتا چلا کہ چائے پیتا ہے روز بیچارہ۔ اور اسی طرح بیچارے اینکر بھی روز کلپ رہے ہوتے ہیں، روز گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی جوں تک نہیں رینگتی، وہی جوں بڑی بیچاری کھجل ہو رہی ہے اس ملک میں۔ ہائے ہائے، ننی منی جان ہر بیڑے گھر کس کے ہوئے ہیں، اس کو کسی دن پکڑ کے میں نے ڈنکی کی طرح رینگنا ہے۔ اینکر بھی بیچارے یہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بات کی ہم نے، دیکھو پھر آج کیسا رگڑا دیا ہے۔ اینکروں کا بھی اس بیوی والا صاحب ہوا ہوا بیچاری والا جو اپنے خاوند کے ساتھ بول چال بند کر کے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ گفتگو بند کر کے اس کو کیسی سزا دی ہے۔ حالانکہ خاوند دل میں کہہ رہا ہوتا ہے شکر ہے اور نکل جاواں پھر نہ بلا لگا۔ ایک خاوند نے اسی طرح اپنے دوست سے کہا تھا، یار میں نے اپنی بیوی کو سونے کا ہار نہیں لے کے دیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں تم سے پورا 1 مہینہ نہیں بات کروں گی۔ تو اس نے کہا شکر کرو یار، 1 مہینہ جان چھوٹی رہے گی تمہاری۔ کہتا ہے نہیں، آج 29واں دن ہے، اس لیے میں ڈسٹرب ہوں، آخری دن کی وجہ سے بیچارہ سیاپے میں پھنسا ہوں۔ اصل میں جو ٹاپک ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں ان میں سب سے اہم ٹاپک سرکاری اسپتال ہیں۔ خدا واسطے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے آئی کی گزارش ہے کہ یہ سرکاری اسپتالوں کی طرف خدا را توجہ دے، غریب بہت کھجل ہو رہا ہے۔ نہ ادھر بیچارے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ کوئی مشین ادھر کی ٹھیک ہے، نہ ادھر سے کسی کو دوائی ملتی ہے۔ روز کسی نہ کسی اسپتال کی خبر لگی ہوتی ہے کہ بیڈ پہ 4 بندے لیٹے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستانیوں کو انسان ضرور سمجھے۔ ساری چیزیں بھی سرکاری ہاسپٹلز کی خراب ہونا، صرف ایک چیز اگر ٹھیک ہو تو بھی غنیمت ہے اور وہ ہے رویہ۔ اگر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی ٹھیک ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زخموں پہ پھاہا رکھا جا سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی یار بڑا دکھ ہوتا ہے امان سے۔ آج میں سارا دن کا سوچ رہا تھا کہ آج پروگرام کا شٹات اس بات پہ کرنا ہے۔ دیکھو نا تم، روزانہ میٹنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، روزانہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، کبھی کوئی افسر تک میٹنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی وزیر اعلیٰ میٹنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی وزیر میٹنگ کر رہا ہے، اور ریزلٹ باہر کچھ بھی نہیں آتا، بات اندر پتہ نہیں کیا ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تجویز میرے ذہن میں ہے، ایٹ لیسٹ پنجاب میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ہاسپٹلز کا نام اورنج ہاسپٹلز رکھ دیا جائے تو پھر شاید ان کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، پہلی خبر ہے کراچی میں کھلے گٹروں کے پاس وزیر اعلیٰ سندھ کا نام لکھنے اور تصویریں بنانے والا فنکار منظر عام پر آ گیا۔ اچھا، حکمرانوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں، انتقامی کارروائیوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ نوجوان نے کہا ہے؟ ہاں جی۔ نوجوان تیری بھول فہمی ہے۔ کیوں؟ یاد ہے ابھی میں ذکر کر رہا تھا اپنی جوں خریدنی پڑے گی، ورنہ یہاں پہ کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ جس طرح میں سوچ رہا ہوں نا کہ ڈنکی جیسی کو اپنی جوں خرید لو رینگنے کے لیے، تم تو یار فنکار آدمی ہو، جوں کی فوٹو بنا لو۔ جوں کی فوٹو بنا کے تو کیمل شاہ صاحب کی فوٹو کے کان کے اوپر رینگا کرو۔ دیکھو نا، اس کا ایک اس نے اسٹائل اپنایا ہے کہ خدا کے واسطے یہ جو کھلے مین ہول ہیں جن پہ بچے گر جاتے ہیں، جن میں حادثے ہو رہے ہیں، آئے دن یہ خبریں سنتے ہیں۔ اب کچھ تو کر لو خدا کے لیے اس کا۔ ایک اس نے وہ کر رہے ہیں نا، وہ جواب میں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، پرچے درج کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ساپنا لو تھو کوڑی، یہ کچھ اور تھا یار۔ اب کسی اور محاورے پہ ظلم نہ کرنا، اگر کرنا ہے چلو اردو کا کوئی محاورہ بول لو۔ اردو کا وہ محاورہ یہاں فٹ ہوتا ہے نا، میں چلی دلی تو ڈک کے رکھ اپنی بلی۔ نہیں، یہ تو آدھا پنجابی ہو گیا۔ میں اصل میں اس فنکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس لیے اپنے رنگ اور برش کسا رہا ہے بیچارہ۔
इसी जगह पे आप परिंदों की तस्वीरें बनाते तो कितनी आमदन हो जानी थी। मैं कैमल शाह साहब की फोटो ही बनाता जा रहा है, या उन्हीं फोटोओं के इर्द गिर्द पर बना दो तो परिंदे लगने शुरू हो जाएंगे, वहां से उड़ भी जाए। हाँ, वो एक कदा बीच में से सियाना निकला तो उड़ भी जाए। कहा जाता है मोहब्बत मर नहीं सकती। 70 साला लोक फनकार आखिरकार 65 साला महबूबा को ब्याह ही लाए। 70 साल के बंदे ने शादी कर ली, जी फिर वाकई मोहब्बत नहीं मरी, मगर बाबा जी ताड़ी रूह मर जानी जी। किस उम्र में आपने शादी कर ली है हजूर? दूर दूर से महबूबा को देखते देखते 70 साल गुजर गए, बगैर मेकअप के नेड़े और हफ्ताड़ी कटना था। उधर से अम्मा और उन्हें भी जब करीब से देखना है तो जुगते उनके मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी। हाय अड़िया, तू तो बगैर दंदा तो चूहा पलास लग गया। वैसे बड़ी बात है, देखो यार। बाबा जी खामोश रहेंगे। अरे बाबा जी भी अगो कह तेरा भी बड़ा खाली गुतली का अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। गुड लक टू यू। सच्ची मोहब्बत को अप्रिशिएट करो। तुम्हें पता है आजकल एक सरकारी नौकरी और एक सच्ची मोहब्बत कहीं नहीं मिलती। अच्छा जी, चलो जी, चलो ठीक है जनाब, गुड लक टू यू फॉर एवर। अच्छा जी, खबर है कि बच्चों के रोने की वजह बताने वाली फोन एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। चलो, वो बच्चों के रोने की वजूहात बताने वाली एप्लीकेशन आ गई है भाई जी। ऊपर से जितने जदीद और तेज बच्चे हो गए हुए हैं, तुम देखना वजूहात वन सवन्नी सामने आएगी। किसी बच्चे की रोने की वजह सामने आनी है, दादाजी मेरे को बैठ के कल ही सिगरेट पी रहे, नहीं सुलह मारनी तो चलो खुद सिगरेट पी रहे हैं, मुझे सीरी ले की पिला दे। किसी बच्चे की वजह सामने आनी है कि ये मेरे माँ बाप मुझे मासी के पास छोड़ के खुद जुरासिक पार्क देखने चले गए। बंदा पूछे मुझे नजर नहीं आता, मैं आना हूँ, मुझे भी साथ लेके जाए। किसी बच्चे की वजह सामने आनी है कि अब्बा जी बिला वजह ही मुझे झाड़ते रहते हैं, बेइज्जती होते हैं और गुस्सा मुझ पे निकालते। नाज़रीन, यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज के दीगर गंभीर मसाइल में से एक अहम मसला यह भी है कि हमारी कौम ऐसी शख्सियात के हवाले से बदतरीन कहत का शिकार है जो कुल्ली तौर पर हर हवाले से गैर मुतनाज़िया हो, जिन पर कोई उंगली न उठती हो। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे दरमियान मौजूद है खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बिला सूद कर्जे फराहम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ अखुवत के रूए रवां मोहतरम जनाब डॉक्टर अमजद साकिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके साथ गुजारा हुआ हम सब का जो एक एक लम्हा है वो हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक सादत की बात है, तो हम वो लम्हात जाया नहीं करना चाहते। बिल्कुल बगैर कोई लम्हा जाया किए पहला सवाल अजीजी साहब आपसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए हैं, और दूसरी बात यह है कि मुझे माफी दे दीजिएगा अगर कोई मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, चूंकि मैं बहुत कम जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ बैठा हूँ और आपके साथ बैठना मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का हासिल है। आप इतने प्यारे आदमी और इतना आपका ये जो काम बता रहा है पाक जुनैद, जरा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं, ये अखुवत जो आपका अदारा है, एनजीओ जो है आपकी, ये चंद सालों में इतनी पॉपुलर हो गई और ये आम लोगों में भी सुनते हैं कि इसका हमें बड़ा फायदा हुआ है, बेशुमार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द अब पाए जाते हैं। ये किस सन में आपने शुरू किया था? जी, अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में इसका थोड़ा सा हमने आगाज किया था। यानी ये सिर्फ 15 साल 2003 में हमने इसको बाकायदा रजिस्टर करवाया था। तो पहला 2 साल तो हम चोरी छुपे काम करते थे कि लोग यकीन नहीं करते थे कि मुआखात भी कोई तसव्वुर है, मस्जिद में बैठ के भी काम हो सकता है, सूद के बगैर भी काम हो सकता है। तो 2 साल हमें बिल्कुल खामोशी से हमने काम किया, फिर उसको रजिस्टर करवाया। कर्जा देते हैं आप? जी, हम कर्जा देते हैं। सबसे पहला कर्जा किसको दिया? बेसिकली मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बात कहूंगा कि कर्जा हमारा एंड नहीं है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा एंड है एक ऐसा मुआशरा जो मुआखात के असूलों पे तामीर, उसमें आप एजुकेशन को और हेल्थ को तो भी कर्जे को एक जरिया हम समझते हैं कि इसके जरिए से कारोबार करेगा। का जो लफ्ज ज़हन में आता है तो जो दौरे हाजिर की बाज कबाहतें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, सूद और नॉन रिकवरी,
تو ان چیلنجز سے آپ نے کس طرح سر نپٹا دیکھیں آپ نے ان جو 10-15 سالوں میں؟ سود کے ساتھ دیا جائے وہ قرض نہیں ہوتا، وہ کاروبار ہوتا ہے. قرض تو ہوتا ہی وہ ہے جو قرض حسن ہو، جو محبت سے دیا جائے، کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دیا جائے. تو اس حوالے سے جب ہم قرض حسن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ حدیث شریف ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں ہیں. یعنی آپ قرض حسن دے کے کسی شخص کی عزت نفس پہ کوئی بوجھ نہیں رکھتے، بلکہ یہ برابر کا سودا ہے، اس کو ضرورت ہے آج دے دیں، کل کو وہ آپ کو واپس کر دے گا. تو یہ اسلامی جو انڈیویجول کانسیپٹ ہے نا قرض حسن کا، ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے بڑے پیمانے پہ اچھا کرنا. ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے حسب حال میں اپنے ایک سیگمنٹ میں اخوت کا ذکر کیا تھا اور میں نے یہیں بیٹھ کے آپ سے کچھ سرسری سی معلومات حاصل کی تھی اخوت کے بارے میں. تو ہم یہ جان کر بہت حیران ہوئے تھے اور ہمارے بہت سارے ویورز نے بھی یہ سوال ہم سے کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی ماڈل نہیں ہے جہاں پہ آپ بلا سود قرضہ دیں اور اس کے بعد آپ کی جو ریکوری ریشو ہے وہ 99.9% ہو جائے. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں قرضہ دینے سے پہلے. تو لوگوں کو ابھی تک ہمارے ویورز کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ کون سی کاؤنسلنگ ہے جس کے ذریعے آپ اس لیے نہیں نا یقین آتا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا ہمیں پہلے پروگرام شروع ہونے سے کہ یہ دنیا کی واحد این جی او ہے جو بغیر سود کے قرضہ دیتی ہے. اب اس طرح کا ماڈل، اور وہ بھی پاکستان میں جہاں پہ اپنا جھوٹ اور جو ہے فراڈ وہ تو عام ہے. قرضہ محبوب ترین غذا ہے پاکستانیوں کی. نہیں دیکھیں بات کا جواب صرف اتنا ہے کہ اگر آپ پھول بوئیں گے نا تو پھول ہی آپ کو کاٹنے کو ملیں گے، وہاں پر کانٹے نہیں ہوگیں گے. یہ اخلاص اور یہ محبت اور یہ جو آپ کی اپنی انٹینشنز ہے نا، یہ سب اس کی فصل ہے. تو الحمدللہ یہ تصور اتنا بڑا ہے جس ہستی سے منسوب ہے مواخات مدینہ اور پھر قرض حسن اور پھر مسجد سے رشتہ اور پھر والنٹیئرزم اور پھر یہ خواہش کہ آج کا لینے والا کل کا دینے والا بنے گا. تو اب ان اصولوں پر جو بھی آپ چیز تعمیر کریں گے اور اس کے پس منظر میں ذاتی غرض و غایت یا لالچ نہ ہو، ہمارے ساتھیوں تمام ساتھی ایسے ہی ہیں الحمدللہ، تو پھر تو یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا آف کیمرہ کہ جو آپ سے قرضہ لے کر گئے تھے وہ اب ماشاءاللہ سے میجورٹی ان میں سے آپ کے ڈونرز ہی بن گئے ہیں. یہ ہمارا ایک اصول ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج تم قرضہ لینے آئے ہو لیکن ہمیں تمہارے اندر ایک دینے والا نظر آتا ہے. تو معاشرے کی تعمیر تبھی ہوگی جب دینے والوں کی اکثریت ہوگی. صحیح. تو دینا اس نے اپنی توفیق یا اپنی وسائل کے مطابق. امیر آدمی ہے وہ لاکھوں روپے دیتا ہے، غریب آدمی ہے وہ 1 روپے دیتا ہے، اور یہ 1 روپے اس کے لاکھوں والے سے بڑھتا ہے. لوگوں کو آج تک قرضہ دے سر ہم نے 11 لاکھ سے زیادہ خاندان ہیں. خاندان کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5-7 لوگ ہوتے ہیں، تو 60-70 لاکھ افراد براہ راست اس قرضے کی برکت سے اپنے کام میں یا اضافہ کر چکے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کر چکے ہیں. اور روپوں میں سر تقریباً یہ 21 ارب روپے کی رقم ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے. چودھری شرافت صاحب آپ سن رہے ہیں؟ میں شرافت سے سن رہا ہوں. سر ویسے اب قرضہ کتنا دے رہے ہیں؟ دیکھیں شرافت صاحب بات یہ ہے کہ قرضہ کی نچلی لمٹ کوئی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہم 50,000. میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کو اس وقت ملا ہوں کہ مجھے 50,000 کی ہی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو نہ قرضہ دیجیے. کیوں نہ قرضہ دیں؟ ڈاکٹر صاحب قرضہ دیتے ہیں لاکھوں لوگوں کو دیتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب نے ادھر جو اپنا عملہ رکھا ہوا ہے وہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کا بیہیو کیسا ہے، اس کی سوشل لائف کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیسی ہیں. اس کے بعد پھر کاروبار اس سے پوچھتے ہیں، پھر قرضہ ملتا ہے. اس کے سر پہ سینگے یار. ہر گھر سے پتہ کر لیں سر میرا. ہر گھر سے پتہ کریں گے تو چوری کی تو نہیں بنے گی. نہیں سر یقین کرنا 7-8 دفعہ ڈاکٹر صاحب قرضہ لے چکا ہے اور نہ دینے کی وجہ میں جیل جا چکا ہے. یہ جتنا بھی بڑا ہوا ہے نا جی جیل میں ہی ہوا، بلکہ زیادہ بڑا ہی اس لیے نہیں ہوا کہ جیل میں ہوا. نہیں سر، جس شخص سے میں نے پہلی دفعہ قرضہ لیا تھا تو میں نے اسے کہا جی قرضہ حسنہ مجھے چاہیے، تو یہ وہی قرضہ حسنہ ہے سر، دیتے وقت جب ہنس کے دکھا دیا جائے. تو سر میں نے وہ قرضہ، ادھر وہ معاملہ نہیں ہے نا، ادھر پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قرضہ دے. سر میں نے بزنس کے لیے لیا تھا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اخیر میں جب یہ آیا نا جی جیل سے تو جیلر سے قرضہ لے کے اچھا، اور وہ جیلر تھا گلزار بٹ، اس کا اس نے قرضہ دیا، انہوں نے سارے بٹ اکٹھے کر کے اس کو بہت فائدہ دیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنا سارا ماشاءاللہ اربوں میں آپ اب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو قرضہ دے کے، تو پھر یہ پہلی دفعہ میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، پہلا آپ نے جو قرضہ دیا تھا وہ جی پہلا دیکھیں وہ جو خاتون کو پہلا قرضہ ملا وہ آج بھی ایک روشن جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ کی طرح ہمارے سامنے ہے. وہ خاتون آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پریشان تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ چند روز قبل میرے خاوند کا انتقال ہو گیا، 4 بچے ہیں، میرے ساتھی بھی غریب، میرے گھر بھی غریب، لیکن میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوں. بہت اچھا. پھر اس نے کہا کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ قرضے دیتے ہیں. ہم اس وقت کسی اور ادارے میں قرضے دیتے تھے جس میں تھوڑا سا اس کے اوپر سروس چارجز لیے جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ نہ میں بھیک لینا چاہتی ہوں، نہ میں کوئی ایسا قرضہ لینا چاہتی ہوں جس کے اوپر مجھے سود دینا پڑے. لوگ بیچارے پھنسے ہوئے نہیں، اس نے کہا کہ بھیک میری عزت نفس پہ بوجھ ہے اور سود میری جو ہے یہ دینی جو اعتقاد میرے عقیدے پہ بوجھ، میرے عقیدے پہ بوجھ. تو اس نے کہا جی 10,000 روپے دیں، میں آپ کو اپنی زندگی بنا کے دکھاؤں گی. تو اس کی جو آنکھوں کی چمک اور جو حوصلہ تھا نا، 10,000 روپے کا انتظام ہوا. اس نے 2 سلائی کی مشینیں لی اور شب و روز محنت، اور پھر 6 مہینے کے بعد وہ پھر میرے پاس آئی، وہی عورت، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ہمت اور ایک سینس آف اچیومنٹ تھی، ایک وقار اور عزت کا اس کے اندر تاثر اور اس کی جھلک نظر آ رہی. تو اس نے کہا کہ جی اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 نکالے کہ یہ 10,000 روپے ہیں، لیکن ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس 10,000 میں بڑی برکت ہے، اس کو جیب میں نہیں ڈالنا، میرے جیسی کسی اور گھرانے کو دینا. 10,000 اگر وہ بہن ہماری کہیں ہمیں مل جائے نا جی، تو میں ان سے مطلب آپ اندازہ کریں سر، ان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اس شخص کو لتر ضرور ماریں. ڈاکٹر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بائی پروفیشن، تو آپ کا پروفیشن تو بالکل ڈفرینٹ تھا، آل ٹوگیدر ایک الگ سی فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور پاکستان کا جو اعلیٰ ترین جو طبی کالج ہے یعنی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، اس سے ڈاکٹر صاحب نے گریجویشن کی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے CSS کیا اور CSS میں ٹاپ کیا. پھر امریکہ تشریف لے گئے، امریکہ میں جا کے اور امریکہ سے واپس آ کے انہوں نے اپنے دل میں یہ جوت جگائی کہ غریبوں کی مدد ایسے کی. جہاں پر امریکہ سے ڈگری لے کے آئے ہیں. ہاں جی، پیسے نہیں لے کر آئے. دیکھیں وہ ہر شخص تلاش کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو میری جو جسے کہتے ہیں نا کہ سیٹسفیکشن اور سیلف ایکچولائزیشن کی طرف ہو، اور انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہو. تو میں نے میڈیسن کی تو مجھے لگا کہ میں شاید اس شعبے کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں. پھر میں نے سول سروس میں آیا تو مجھے لگا کہ یہ جو مقامات ہیں میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے. مجھے انڈیپینڈنٹ رہ کے کام کرنے کی عادت ہے، اور میں یہ جو اقتدار کے یہ جو ہیں مقامات، اس سے باہر نکل کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال وہ میں نے اچھا فیصلہ کیا جب میں نے یہ دیکھا کہ میں خوش اس وقت ہوتا ہوں جب میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کروں. تو الحمدللہ یہ کام شروع کیا، اور پھر یہ کام میں اتنی برکت آئی کہ پھر اس کی اپنی ایسی لذت ہے خدمت خلق کی، پھر آپ کسی اور کے کام کے قابل نہیں رہتے. صاحب کی تنظیم اخوت کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ خواہ وہ وفاقی حکومت ہو یا ہماری صوبائی حکومتیں ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب کی منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم لوگوں کو یہ قرضہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ اس کی ریکوری بھی ٹھیک ہو اور صحیح حقدار لوگوں تک پہنچے. تو وہ لوگ بھی اس بات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ یہ قرضے دیں، آپ یہ قرضہ دیں. پارٹنرشپ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی کرتے ہیں، مختلف NGO سے بھی کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے غربت کے خاتمے کے 3 بنیادی کردار ہیں: ریاست یا پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی. یہ تینوں ملیں گے تو اس ملک سے غربت کے اندھیرے دور ہوں گے. بالکل صحیح. اور غربت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے تو یہ سارا کچھ یہ دہشت گردی جو اپنا لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، چوری چکاری، یہ ہر چیز ٹھیک ہو. ابھی یہ 2 دن پہلے جو آپ نے پنجاب حکومت کی جو ایک قرضہ اسکیم ہے اس کا اجرا کیا ہے قوت کے تھرو، تو اس میں پارٹنرشپ کی کیا نوعیت ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ قرضہ؟ جی دیکھیں اس میں الحمدللہ 10 سال تک جب ہم نے کام کر لیا تو پھر حکومت کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ بہت اچھا ایک تجربہ ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں. تو وہ چیف منسٹر صاحب نے پھر کہا کہ جی اسی طرز پر ایک ہم بھی اپنا پروگرام بنائیں گے.
تو انہوں نے پروگرام اپنا بنایا، اس میں انہوں نے پہلے ابتدائی طور پر 1 ارب روپے جمع کروائے، اور پھر انہوں نے ایک اچھا فیصلہ میں تو کہوں گا یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام حکومت نہیں کرے گی بلکہ اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے، حکومت کرے گی، ہم دیکھیں گے کڑی نگاہ سے کہ کام غلط نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے بھی پھر ان سے کہا کہ ہم تب کریں گے۔ قطع کلامی معاف، تو ڈاکٹر صاحب جب آپ کسی حکومت کے لیے آگے آپ کے تھرو وہ یہ ڈسبرسمنٹ کرتی ہے لونز کی، تو اس میں جو حکومتی قرضے ہوتے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایم این اے ایم پی ایس کا دباؤ اور یہ کھانا پینا سب شامل ہوتا ہے، تو آپ حکومت کے لیے جب آپ کے ذریعے کام کریں تو آپ ان چیزوں کو کس طرح جنید صاحب دیکھیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حکومت نے کہا کہ ہم آپ کی نگرانی کریں گے کہ آپ نے کام صحیح کرنا ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ اس کام کے جو بنیادی اصول وہ طے کر لیجئے، اس میں سفارش نہیں ہوگی ذات، برادری، فرقہ، مذہب، رنگ، نسل، سیاست، اس سے بلند ہو کر ہم ہر قرضہ ہم مسجد میں بیٹھ کے دیں گے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کو انشور کرنے کے لیے، جو چاہے آ کے دیکھے اور پوچھے اس سے کہ قرضہ تمہیں کس بنیاد پر ملا۔ یہ 8 لاکھ قرضے جو ہم نے حکومت کے دیے ہیں، الحمدللہ یہ 8 لاکھ قرضے مسجد میں بیٹھ کر سب کے سامنے دیے گئے ہیں، اور میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی قرضہ میں بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ الحمدللہ دے رہا ہوں، سیاست کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، تمام قرضے استحقاق کی بنیاد پر دیے گئے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے قرضے واپس آئے ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب 99% کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا میکینزم کتنا بڑا، آپ کا پیرافرنیلیا، آپ کے آفیسز ہیں، وہ آخر ان کے چارجز ہوتے ہیں، تو کس طرح بلا سود یہ اس کو جی دیکھیں، بات یہ نا کہ جو اخراجات آتے ہیں یا جو اس آپریشنل یا ایڈمن ایکسپنسز جس کو ہم کہتے ہیں، 2700 بندہ وہ یا تو ہم اس آدمی سے وصول کریں جس نے یہ قرضہ لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مواخات یا بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ غریب آدمی کو اپنی محنت کے تمام ثمرات اسی تک محدود رہنے چاہیے، اس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو بھیک نہیں دی، اسے کہا کہ اس سے پیسے سے قرضے سے پیسہ کماؤ، تو وہ پیسہ بھی اسی کے پاس رہے۔ تو یہ جو کاسٹ ہے، یہ یا سول سوسائٹی کے لوگ برداشت کریں، آپ برداشت کریں، میں برداشت کروں، یا پھر وہ ریاست برداشت کرے۔ تو اس لیے ہم تمام تر جو ہمارے بڑے مینیمل ایکسپنسز ہوتے ہیں، اخراجات، ہمارے مسجد میں ہم بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آپ کو میں نے جیسے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2700 ملازم، 500 دفاتر، 350 شہر، 4 صوبے، فاٹا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ایک بھی کار نہیں ہے، ایک بھی گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی یہ نہیں۔ این جی او نا تو یہ ڈاکٹر صاحب، یہ اصل بات یہ ہے جس سے ہم اپنی اور میری efficiency maintain معلومات کرتے کے مطابق ڈاکٹر صاحب شاید اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے، لیکن میری معلومات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی 100% رضاکارانہ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے کوئی 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ابھی لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب کہا تھا نا کہ حکومت نے ہمیں کہا کہ ہم کڑی نظر رکھیں گے، میں اس وقت بھی کہنے لگا تھا اس میں کڑی نظر کی نہیں، اچھی نیت کی ضرورت ہے اور اچھے سٹرکچر کی ضرورت ہے۔ کڑی نظر تو وہ اپنے بینکوں شینکوں پہ بھی رکھتے ہی ہیں، جو قرضے دے کے تو پھر بینک خالی کر آپ دیتے میری ہیں۔ سفارش کر دیں بھائی، کس چیز کی سفارش کروں؟ قرضے کی۔ پچھلی دفعہ آپ ان سے قرضہ لے کر گئے ہیں۔ میں ان سے لے کے پھر انہیں دے دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرضہ آپ سے لینا بھی چاہیں گے، اور بہت سارے انشاءاللہ تعالی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اخوت میں کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیں گے، یعنی آپ کو آپ کے یعنی مالی طور پر مدد بھی کرنا چاہیں گے۔ دونوں صورتوں میں آپ ہمارے ویورز کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ویب سائٹ کے اوپر ہمارے تمام دفاتر کے ایڈریسز، فون نمبر موجود ہیں، جو لینا چاہتے ہیں وہ وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں، جو قرض لینا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی اب الحمدللہ جگہ جگہ پر ہمارے دفاتر کی شہرت ہے، لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ کسی جگہ پر شہر میں پوچھیں، 350 شہروں میں وہ جا کے لے سکتے ہیں۔ تو جو دینے والے ہیں، دیکھیں بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 50% پاکستان میں ہیوز ہیں اور 50% ہیو ناٹس ہیں، تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس کو اپنا لیں مواخات کے تحت، تو پاکستان کی نیا سنور جائے گی، پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی۔ تو جو دینا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم ایسے پیسے کبھی بھی نہیں لیتے، وہ ہمارے مسجد میں آئیں، ہمارے دفتر دیکھیں، ہمارے بورور سے ملیں، اپنی تسلی کریں، پھر اس قرض حسن فنڈ میں وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری توقعات اور اعتماد ہے اس کو پورا کریں گے۔ جس طرح حکومت نے اپنا بہت بڑا فنڈ بنا کر ہمارے ذمہ لگایا، ہم حکومت کے بھی مشکور ہیں۔ حال ہی میں دنیا نیوز کی طرف سے بھی ہمیں یہ ایک پیشکش ہوئی، اور بلکہ ہم نے تو وہ کام کر کے بھی دکھا دیا۔ ایک یونین کونسل کو ہم نے اڈاپٹ کیا دنیا نیوز نے، اور وہاں پر ہم ایک مثالی یونین کونسل بنانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ قرضے دے کر اور ان کو سیلف امپلائڈ کر کے زراعت میں اور لائف سٹاک میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو اس ماڈل کے بنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اور جو بزنس ہاؤسز ہیں اور جو کارپوریشنز ہیں
وہ بھی اپنی اس طرف کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت اگر ایک ایک شہر، ایک ایک یونین کونسل، ایک ایک گاؤں کو اڈاپٹ کر لیں، گود لے لیں، اڈاپٹ کر لیں، محبت کے، یہی ایثار اور قربانی ہے نا، کہ ساری خوشیاں صرف میری تو نہیں ہیں، مجھے اپنی خوشیاں کسی اور کو دے دینی چاہیے، کسی اور کے غم اپنے دامن میں ڈال لوں، تو اس سے دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جی یہ آپ وقت دے رہے ہیں، آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں خیرات میں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف پیسوں کی خیرات نہیں ہوتی، جی وقت، اب آپ کے پاس ماشاءاللہ صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس ہمت ہے، آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں میں۔ ایک شعر صرف اخیر پہ میں سنانا چاہوں گا، اج سما کچھ ہور فقیرہ کل سما کچھ ہور، واہ، پلے ہندیاں منگن والا خالی ہاتھ نہ ڈور۔ اتنی ساری بات ہے، اس پہ عمل شروع ہو جائے تو سارا پاکستان جو ہے غربت بھی ختم اور جرائم بھی ختم۔ مجھے اتنا قرضہ دے دیں کہ میں ٹکٹ لے کے دبئی چلا جاؤں، میں واپس نہیں آؤں گا۔ بیٹے تمہیں پمبے چکی ہیں کہ ٹکٹ کا بھی نہیں قرضہ ملنا۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، وفاق سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لاحق شکایات اور پارٹی کے آئندہ لائحہ عمل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وفاق کے نامناسب رویے اور غیر مناسب رویے اور آمرانہ رویے پہ بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ وقت دیا ہے، مگر میری کچھ ریزرویشنز بھی ہیں۔ جی جی فرمائیے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ جیسے زیرک جرنلسٹ سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا ہوا کیا ہے؟ آپ نے مجھے ایک عرصے کے بعد بلایا۔ میں نے اکثر آپ کو کال کی ہے لیکن آپ کا نمبر بزی ملتا ہے۔ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، چونکہ یہ ہر بندہ مجھے یہی کہتا ہے کہ آپ کا نمبر بزی ملتا ہے، تو اگر ہر بندے کو میرا فون بزی ملتا ہے تو کرتا کون ہے؟ میں بھی اس بندے کی تلاش میں ہوں۔ وہی لوگ آپ کو کرتے ہیں نا جن کو بزی ملتا ہے، تو پھر سنتا کون ہے؟ آپ بھی سنتے ہوں گے۔ مجھے قسم اٹھوا لے میں نہیں سنتا، میں تو فون کو سامنے رکھ کے تو اس کو بڑا حوصلہ دیتا ہوں کہ خدا کے واسطے بولو، تمہیں کیوں چپ لگ گئی ہے؟ صدقے قربان ونیا تو ساتھ یقین کرائے جنید صاحب، چاچا جنید تو ساتھ شاہ صاحب کو سیزن والا فروٹ سمجھ گی دے کہ جڑے ویلے دل کیتا سیزن آسی تے انہاں کو سڈے سوں رات ہی شاہ صاحب اللہ حیاتی کرے میں کو آدن کہ پتر ریڈی تھی ون، میں کہ جیل ونجنے نہیں حسب حال چ ونجنے۔ اصل میں یہ حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، سب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو وفاق ہے وہ کسی مشن پہ کام کر رہی ہے۔ نہیں تو آپ جیل سے ڈرتے ہیں؟ میں تو اللہ کے فضل سے جیل سے بالکل ڈرتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ آپ نے وہی سوال کیا ہے جو ایک درخت پہ چڑھے ہوئے بندے کو نیچے سے گزرتے ہوئے بندے نے کیا۔ ایک بندہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا تو نیچے سے ایک بندہ گزر رہا تھا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ پاجی درخت پہ چڑھے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تینوں کی لگ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ درخت پہ چڑھے ہوئے ہو؟ تو کہتا ہے کہ پھر پوچھنا نہیں کہڑی صدقے میرا بال بچہ تواڈے تو قربان ونجے۔ اس لیے پیپلز پارٹی کے کسی جیالے سے یہ پوچھنا کہ جیل سے آپ ڈرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے بالکل بونگا سا سوال ہے۔ ہمیں اللہ کے فضل سے دیکھیں آپ میرے سوال کو بونگا کہہ رہے ہیں اور اس پر صحافتی برادری احتجاج کرے۔ یہ آپ ایسا نہ کیجئے گا، چونکہ میں شاہد افریدی کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ کل پرسوں سے جو ہو رہی ہے کہیں میرے ساتھ نہ شروع کروا دیں۔ بونگے سے تو مراد معافی نہیں مانگ رہا، آپ تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے۔
क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी अपने अना का मसला नहीं बनाती। सदके कुर्बान वन्या मैं पीपल्स पार्टी तू। पीपल्स पार्टी प्यार करने वाली पार्टी, जिया गरीब से प्यार करने वाली पार्टी, आवाम से प्यार करने वाली पार्टी। सही। इसीलिए अल्लाह के फजल से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गरीबों को नौकरियां मिलती है, गरीबों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सही। मेरे साले को तो नौकर तुसा करवाया नहीं। ये देखे जरा, इसका एक साला जो नई नौकर करवाया उसका ये जिक्र कर रहा है, जो तुम्हारे 3 साले नौकर करवाए थे उनका तुम जिक्र नहीं करते। ओ शासर जेड़े तुसा नौकर 3 साले करवाए न, वो बीवी को मैं तलाक दे दी थी। मेरा ख्याल है कि फिर उसने वो साले ही भर्ती करवाने के लिए तुमसे शादी की थी। सही। ए बीवी मेरी बहुत चंगी है, इंदा भिरा भी हिक्को ही है, हिक्को नौकर करवा दे। अब तो मैं अपने भाई को नौकर नहीं करवा सकता, तो तुम्हारी बीवी के भाई को कैसे नौकर करवा? सही। ए बीवी है चंगी पर धमकियां देनी मैं खुदकुशी कर गिनसा। खुदकुशी तो वो कर चुकी है। की में सही? तुमसे शादी जो उसने कर ली, इससे ज्यादा और क्या किसी औरत को अजियत मिल सकती? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वैसे गिलानी साहब, जो हालात हम इर्द गिर्द देखते हैं, क्या बनेगा पीपल्स पार्टी का? इसका मेज बनेगा, स्टूल भी बन सकता है। क्या मतलब? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी एक पार्टी नहीं, एक शतीर है कि इसका क्या बनेगा। भाई, पीपल्स पार्टी एक वफाक की अलामत है। एक ही बात कहते चले आ रहे हैं आप। तो एक ही बात होती है इज्जत बचाने के लिए। सदके कुर्बान, दुश्मन को ठंड लगे तो पावण की ते स्वेटर ना होवे। ये क्या कह रहे हैं? ऐसे मत कहो। हाँ। गरीब की खिदमत करना तो पीपल्स पार्टी का फर्ज है। ओ सही। मेरा साला ते लवा दे वो। फिर वही बात। डेट को मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, और तुम्हारा साला तो 2 दफा तार चोरी और ट्रांसफार्मर चोरी में पकड़ा गया, और ऊपर से लाइन मैन था वो। अच्छा। और अब कहता है उसे एक्सियल लगवा दो। और मैंने कहा मैं वापस उस सौदे पे नहीं लगवा सकता, तुम एक्सियल को हाथ डाल रहे हो, और 8 क्लास से पढ़ा हुआ है, अच्छा। उसको कहाँ लगवाया जाए? तुम अब किसी ऐसी औरत के साथ शादी करो जिसका भाई कम से कम MA पास हो। बहुत अच्छी शादी। जीना भिरा MA पास होवे, ओ मेरे नाल शादी करे सी। देखो, ये तुम्हारी जाती प्रॉब्लम है। शासक तुसा आप ते आदे वे कि तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम। हाँ, तो तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है ना, तेरे साले की प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम है। तो जुनैद साहब, बात हो रही थी पीपल्स पार्टी। जी जी। तो पीपल्स पार्टी वाहिद एक पाकिस्तान की ऐसी जमात है जो वफाक की अलामत है, यही कहना चाह वफाक की रहे अलामत। हैं। चले छोड़े, मान लिया। ये फरमाइए कि अभी पिछले दिनों जरदारी साहब को पार्लियामेंटेरियन, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर बनाया गया, उस पर कायरा साहब ने अपने तहफुजात का इजहार किया, आप खामोश रहे। देखे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता। कायरा साहब जो है वो हमारे अच्छे लीडर है। अच्छा। तो उन्होंने जो तहफुजात का इजहार किया है, हाँ। वो उन्होंने खुल खला के नहीं किया। अच्छा। उनको बताना चाहिए था कि अगर जरदारी साहब नहीं मुनासिब ये सदारत के लिए, तो फिर कौन मुनासिब है? तो उसका उनको नाम लेना चाहिए था। किसका? उनको बताना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का सदर वो होना चाहिए जिसने कम से कम वजीर आजम के ओहदे पे काम किया हो। अच्छा, आपका मतलब है राजा परवेज अशरफ। गेट को ये सही। अगर इधर कोई माड़ा बंदा बैठा होता तो मैंने कहना था फिट है वो।
دیکھیں جنید صاحب، آپ میرے لیے بڑے عزت کی جگہ پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ صدر بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ بھی کھل کر کوئی اشارہ دے دیں، کس کو صدر ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں آدمی اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، آپ کو چاہیے کہ آپ دور سے ایسے اشارہ کریں تو پھر اچھا لگے گا، کر کے دیکھیں ذرا۔ اچھا چلے، آپ کو صدر ہونا چاہیے تھا۔ یہ ٹی وی پہ چلا ہے، جی جی، اسے شاہد افریدی کے جواب کی طرح بار بار چلائے۔ اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت کا عہدہ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں جنید صاحب، میں اللہ کے فضل سے عہدوں کا محتاج نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی عہدے کی لالچ ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہ گھر بیٹھا بیٹھا آک گیا ہوں، گھر کے الٹے سیدھے کام کر کر کے میں جھنجھلا گیا ہوں۔ کبھی مجھے کہتے ہیں کہ گرمیاں جا چکی ہیں، پنکھوں کے اوپر پرانے اخبار چڑھا دو، اور آپ یقین کریں کہ کوئی سٹول بھی نہیں پکڑتا، اور اگر میں کہتا ہوں بچوں کو کہ سٹول پکڑے میں گر جاؤں گا تو کہتے ہیں فکر نہ کرے آپ نہیں گریں گے، تو میں کہتا ہوں یہ نہ کہے، یہ میری پارٹی بھی کہتی تھی کہ نہیں گریں گے مگر میں گر گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں سے میری جان چھڑانے کے لیے مجھے پیپلز پارٹی کی صدارت کا عہدہ دیا جائے۔ آپ صدارت وغیرہ نہیں، آپ تو پارٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا؟ نہیں، صدارت ہی چاہیے، خدمت کس گل دی؟ صدر نے کیڑا جیالیاں دیاں پنڈیاں تے تیل ملنا؟ بہت اچھا، ای دکھوں شاہ جی رات آدھے پین میں مسلم لیگ چوینا پیا۔ مسلم لیگ میں جا رہے ہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک منٹ پلیز گیلانی صاحب، پلیز، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو، نہیں نہیں، اس کو ذرا بتائیں۔ وہ پھر وہی کہہ دے گا۔ بتائیں نا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بات کرنے دیں، اس کو نہیں پتا کہ کون سی بات کس جگہ پہ کی تو جائے۔ کرنے دیں نا، یہ کیا نہ بات ہے؟ کرنا تیری مہربانی۔ یہ کیسے آپ نے میں جنید صاحب دیکھیں، ہیں؟ ابھی تو آپ بول رہے تھے۔ یہ گونگا ہے، یہ نہیں بتا سکتا، تو اصل میں یہ غلط سمجھا ہے، میں مسلم ہائی اسکول جانا چاہتا تھا، اچھا اچھا ادھر طالب علموں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے تھے، اچھا، تو اس لیے سمجھا کہ مسلم لیگ سمجھا ہے، آپ نے سننے میں غلطی کی ہے۔ شاہ صاحب آپ نے مسلم لیگ کے ساتھ نون بھی آکھا تھا۔ اب سنائیں جی۔ تو آج کار چل رہا ہے، تینوں میں انج کرو کڈاں گا جی سپریم کورٹ نے مینوں حکومت چو کڈیا سی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔